اللہم انی اسألک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطہر یا منور یا میسر یا مبشر یا منظم یا مؤخر الحسین بظہور الحجت اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا قائم آل محمد بلند صلوات پڑھ دو بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کے بلند صلوات عزاداروں کی خیر و عافیت کے لیے مل کے بلند صلوات بے جرم اسیروں کی رہائی کے لیے مل کے بلند صلوات اعمال کی قبولیت کے لیے مل کے بلند صلوات بانیان مجلس کے رزق عزت وقت اقبال میں اضافہ کے لیے مل کے بلند صلوات سرکار حجت کے ظہور کے لیے مل کے بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی المن والاحسان وذی العزت والسلطان ام الامکان نبی الانس والجان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم منکرین فضائلہم حقوق غاصبہم ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انی فوستو برب القعبہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری دعا ہے خلا کے علم بطفعل محمد و اہل بیت محمد جہاں جہاں ذکر محمد و اہل بیت محمد منعقد ہو رہا ہے مالک عزاداروں کی علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی محافظت فرمائے اس پراشوب دور میں مالک ہر عزادار کی عزت و ناموس کی محافظت فرمائے پراشوب دور ہے وبا کا دور ہے وبا کے دور میں سرکار حجت العصر قائم آل محمد بقیت اللہ اپنی جد کے ہر عزادار کو اپنی جد کے ہر محب کو اپنی جد کے ہر غمخوار کو اس کرونا جیسی موذی مرض سے نجات عطا فرمائے اس وبا سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے بانیان مجلس کے مالک رزق میں وسعت عطا فرمائے ایک بھائی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ہمارے ایک بھائی محترم جناب جاوید اقبال صاحب اسیر ہیں سرکار امام مرتضیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری کا صدقہ مالک ان کو رہائی نصیب فرمائے ہماری نوجوان نسل ہمارے بچے ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں ہیں ہمارے وہ بچے جو طالب علم ہیں امتحان دینے ہیں دے چکے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں باب العلم کے صدقے میں مالک سب کو دنیا کا علم اور آخرت کا علم دین اسلام کا علم اور دنیاوی علم ایسا عطا ہو کہ دشمن کے سامنے ایسا جواب ہو کہ محمد و آل محمد کی وکالت نظر آئے سب دعاؤں کی بڑی دعا مالک ہمارے وارث کا جل ظہور فرمائے کیونکہ تمام مناجات کا حل سرکار حجت کے ظہور میں ہے
جب سرکار حجت کا ظہور ہوگا بیمار بیمار نہیں رہے گا، مقروض مقروض نہیں رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وجوہات ہے نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر لوگ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امیر غریب ہو جائے گا۔ فلک چہارم سے مریم زادہ دنیا میں تشریف لا کے میرے امام کی امامت کا اقرار کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے۔ یا آپ سلامت ہیں۔ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے، علی آج بھی حق ہے، اور حق ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے ساتھ ہو۔ کیا بات ہے امام قبلہ صاحب، ماشاءاللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحق ما علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی کسی کو دیکھنا ہو اگر علی کے ساتھ ہے تو پھر حق ہے، اگر علی کے ساتھ ہے تو پھر حق ہے، اگر علی کے ساتھ نہیں تو پھر حق نہیں۔ توجہ، دنیا آج اس بات پہ غور و فکر کر رہی ہے کہ مذہب سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، کلمہ وہ حق ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، دین سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، کتاب سچی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، امام سچا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے۔ کبھی کسی مولوی سے کسی نے پوچھا ہے پہلے یہ بتا قرآن کس کے ساتھ ہے؟ سلوات پڑھ دیں محمد والے، پھر بھی درود پڑھیں محمد محمد و آل محمد۔ آپ رات کی اس لمحے میں ماہ سیام میں یہاں پہ تشریف فرما ہے، شب قدر ہے، توجہات ہے نا، شب قدر کی رات نہیں، شب قدر، کیونکہ شب کا مطلب ہی رات ہی ہوتا ہے۔ توجہ، یہ ایک لفظ کو بار بار دہرانا، شب فارسی کا لفظ ہے۔ توجہ، پوری توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کو اللہ نے رہبر وہ عطا فرمائے ہیں کہ آپ کے رہبروں جیسا رہبر کسی کے پاس نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ دنیا قبلہ چراغ لے کے بھی ڈھونڈے، دنیا قبلہ سورج جیسی شعائیں لے کر چل پڑے، روشنی لے کر چل پڑے، آپ کے کسی ایک امام جیسا کسی کے پاس امام کوئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ آپ کے اور میرے امام وہ ہیں، ہمارے اماموں پہ لوگوں نے توجہ تلوار اٹھائی، نیزے اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، بھالے اٹھائے، توجہ خنجر اٹھائے، مگر ہمارے امام وہ ہیں جن پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ جی سلامت ہے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے رہبر ہمارے پیشوا وہ ہیں کہ جن پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ انگلی اٹھائی جاتی ہے کردار پہ، انگلی اٹھائی جاتی ہے کردار پہ، جن کے کردار میں توجہ، جن کے کردار میں نبوت اور توحید کی جھلک نظر آئے، جن کے کردار میں توحید اور نبوت کی جھلک نظر آئے۔ بسم اللہ، سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ وجوہات ہیں، کیونکہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کردار پہ، جن کا کردار کردار مصطفیٰ ہو، جن کی گفتار مصطفیٰ ہو۔ توجہ چاروں، چلیں ہم آج یہ جو مجلس عزا ہے یہ منعقد ہے سرکار امیر علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں، آپ کے اور میرے آقا مولا سرکار علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجلس ہے۔ دنیا کے حکمرانوں کو قتل کیا گیا ان کے جبر اور ظلم کی وجہ سے، دنیا کے بادشاہوں کو، سلاطین مملکت کو قتل کیا گیا ان کے جبر
اور ظلم کی وجہ سے. تیرا اور میرا امام وہ ہے جسے قتل کیا گیا اس کے عدل کی وجہ سے. آپ جی یہ سلامت رہیں بادشاہ. تیرا اور میرا امام وہ ہے جسے قتل کیا گیا اس کے عدل کی وجہ سے. توجہ چلیں اور میرا ساتھ دو تو جملہ بڑھا دیتا ہوں. جتنے بھی بادشاہ گزرے، نبی گزرے، انبیاء گزرے، ہر کسی نے دنیا چھوڑتے وقت شکست کا نام دیا. موت آ گئی، شکست ہو گئی، موت آ گئی، شکست ہو گئی. حضرت سلیمان بن داؤد، اللہ کا نبی ہے سلیمان، جس کی جنات پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، آبی مخلوق پہ حکومت، ہر شے پہ حکومت ہے حضرت سلیمان بن داؤد کی. توجہ، جنات محل تیار کر رہے ہیں. جب محل کے معائنے کے لیے اللہ کا نبی حضرت سلیمان بن داؤد محل کے ایک قدم اندر ایک قدم باہر، ملک الموت نے کہا بس رک جا، آگے تو نہیں جا سکتا. کیوں؟ میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس کی روح قبض کرو. سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، اتنا عرصہ ہوا جنات میرا محل تیار کر رہے ہیں، کم از کم انہیں دیکھ تو لوں. ملک الموت کی آواز ہے مجھے حکم نہیں ہے کہ تمہیں دیکھنے دوں. سلیمان بن داؤد کی آواز ہے شکست ہو گئی، جو چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا. موت آ گئی، شکست ہو گئی، جو چاہتا تھا پورا نہیں ہو سکا. موسیٰ منتیں کرتا رہا اللہ کے نبی کلیم اللہ مجھے بچوں سے ملنے دے. ملک الموت نے ملنے نہیں دیا تو موسیٰ نے ڈیتھ سٹیٹمنٹ دی کہ آخر مجھے شکست ہو گئی، آخر موت کے وقت، آخری وقت میں اپنی اولاد سے بچوں کو نہیں مل سکا. توجہ، نبی موت کو شکست کا نام دیا ہے. قیامت تک کے لیے شیعہ فخر کریں تو حق بجانب ہے. تیرا اور میرا امام وہ ہے جس نے 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم کی ضرب العقبہ فرمایا انی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو. بسم اللہ آپ جی حیدریہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب. اوئے ہوئے آج علی کامیاب ہو گیا. کیا بات ہے. اوئے ہوئے دنیا موت کے بعد شکست کھاتی ہے کہ موت آ گئی، شکست ہو گئی. علی فرما رہے ہیں علی آج کامیاب ہو گیا. توجہ چاروں، موت کیا ہے؟ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کے چلو تمہیں موت اور زندگی کا فلسفہ بتاؤ. کہ جملہ تحفہ لے جانا کبھی دعا دو گے. موت کی حرف ہے 3، میم واو تے. موت. زندگی کی حرف ہے. بولو نا، بولو میرے ساتھ تھوڑا سا توجہات ہے. موت کی حرف کتنی؟ یہ میں نے نہیں بنائے، کسی شیعہ نے نہیں بنائے. موت کی حرف کتنے؟ 3. زندگی کی حرف کتنے؟ 5. یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے اگر 5 سے محبت ہے تو پھر زندگی ہے. بولو نا، بولو نا میرے ساتھ تھوڑا سا. قبلہ توجہ ہے نا؟ توجہات ہے نا؟ زندگی کی حرف کتنے؟ 5. موت کی حرف کتنے؟ 3. 5 سے محبت زندگی ہے، 5 سے محبت. پھر جملہ کیا تو 5 سے محبت زندگی ہے، 5 سے محبت زندگی ہے. اگر ہم 5 سے محبت کریں تو ہمیں زندگی ملتی ہے. جو زندگی دیتے ہیں وہ مر جائیں گے. بولو نا میرے ساتھ تھوڑا سا توجہات ہے نا؟ یہ ہمارے امام نے بتایا نہیں. حسن امیر سے کہا، حسن بادشاہ سے کہا حسن میرا تابوت لے کے کوفے سے باہر چلے جانا، ناکا سوار آئے گا اس کے حوالے کر دینا. میرا تابوت ناکا سوار کے حوالے کر دینا. توجہ چھاڑو. میرے باپ حسن علیہ السلام نے بابا کا تابوت لے کے کوفے سے باہر گئے، ناکا سوار آیا، سلام کیا، تابوت اس کے حوالے کیا. چند قدم وہ چلا، چند قدم آپ پیچھے ہٹے. پھر میرے مولا حسن کے آواز ہے میں اب وقت کا امام ہوں، میں پوچھتا ہوں من انت، تو ہے کون؟ کیا بات ہے، کیا بات. مجھ سے حوالہ مانگو میں حوالہ دینے کے تیار. توجہ ہے نا؟ تو ہے کون؟ توجہ چھاڑو. جب کہا تو ہے کون، چہرے سے نقاب اترا، آواز حسن نہیں پہچانا. حسن نہیں پہچانا، نقاب الٹا. میرے بادشاہ علی خود تابوت لینے کے لیے خود تشریف فرما تھا. یہ بہار کے جملے ہیں. بہار انوار تیرے مذہب کی بہت بڑی کتاب ہے. بہار میں یہ اگر روایت نہ ہو ممبر سے اتار دینا مجھے. جو ہاتھ ہے نا اپنا تابوت لینے کے لیے، جو علی اپنا تابوت لینے کے لیے خود آئے وہ مر سکتا ہے؟
جو کائنات کو زندگی دے رہا ہے وہ مر سکتا ہے؟ توجہ چاروں، موت اور زندگی، موت اور زندگی، موت 5 سے محبت زندگی ہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی محمد اور محمد کی آل کی محبت میں مر جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو محمد اور محمد کی آل کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے، بولو نا۔ اور میرے چپ بھائیو جو لائٹ کا فائدہ اٹھا کے پیچھے بیٹھے ہیں، شہید کیا ہے؟ زندہ۔ شہید کیا ہے؟ بولو نا۔ شہید کیا ہے؟ جو نبی اور نبی کی آل کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ شہید کیا ہے؟ زندہ، زندہ، زندہ۔ چلو ترجمہ اب میں اپنی طرف سے کرنے لگا ہوں، شعون ترجمہ اس کا اپنی طرف سے کریں۔ اس کا مطلب ہے نبی فرما یہ رہے ہیں کہ جو بھی میری اور میری آل کی محبت میں مر جائے پھر ہم اسے مرنے نہیں دیتے۔ ہوئے ہوئے بولو یار، بولو میرے ساتھ، پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے، پھر ہم اس کو مرنے نہیں دیتے۔ چلو چیلنج سا جملہ کہتا ہوں، مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے۔ ہوئے ہوئے سلامت رہو، بہت شاد رہو، توجہات ہے نا۔ مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے۔ توجہ، ہمارا مرا نہیں، ہمارا زندہ ہے، پردہ غیبت میں ہے، ہم اس کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، زندہ ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے اعمال بھی اس کے پاس پہنچ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، روزے رکھتے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، حج کرتے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، اگر کسی کے پٹھے کاٹ رہے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، کسی کی بھینس چوری کر رہے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، اچھا عمل کر رہے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، برا عمل کر رہے ہیں تو پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا عمل کریں تو تیرا میرا امام خوش ہوتا ہے، برا عمل کریں تو کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ تو علی ولی اللہ نہ پڑا ہوتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ میں سمجھے نیاز آئی، بسم اللہ، توجہات ہے نا۔ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ میرا امام دیکھ رہا ہے، مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے ہم اپنے مرحوم کو قبر میں اتار کے ایسے چلے نہیں آتے کہ قبر میں اتار دیا تعویذ قبر بند ہوا گھر چلے آئے۔ ہم قبر میں اتار کے وارث قبر میں ساتھ اترتا ہے، اس کے شانے ہلاتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اسمع فہم، اسمع فہم، حال انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان علی امیر المومنین۔ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ سنتا کون ہے جو مر جائے؟ بولو نا، بولو میرے ساتھ، جو مر جائے وہ سنتا ہے۔ توجہ، ہمارا مرتا نہیں منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں منتقل ہوتا ہے، اس لیے سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے کہ میرا پہلا امام علی ہے، آخری امام قائم ہے۔ یاد رکھو، مرنے سے پہلے انتقال ہوتا ہے زمین کا تو ملکیت بندے کی، انسان کی۔ زمین کا انتقال ہوا، توجہ، بندے کے سپرد، بندے کا انتقال ہوا زمین کے سپرد۔ بولو نہ بولو میرا تھوڑا جو ہے نا، زمین کا انتقال ہو تو ملکیت بندہ، آدمی، انسان، ملکیت انسان۔ توجہ، زمین کا انتقال ہوا تو ملکیت انسان کی ہو گئی، انسان کا انتقال ہوا تو ملکیت زمین کی ہو گئی۔ کیا عدل ہے اس کا؟ توجہات ہے نا۔ پھر ہم یہ نہیں کہتے بس یہی چھوڑ کے ایسے نہیں آتے، پھر ہم اسے کہتے ہیں پریشان نہ ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد مولوی تلقین پڑھائے، زندگی میں کبھی خود بھی پڑھ کے دیکھو۔ نماز جعفریہ میں موجود ہے، گھر میں تلقین کھولو، پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو کیا کہتا ہے، اس پہ عمل کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی نکیر ہے نا کہ تم سے سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون سا ہے؟ پریشان نہ ہونا، کہہ دینا اللہ جل جلالہ ربی۔ پھر سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ پریشان نہ ہونا، کہہ دینا محمد الرسول نبی جی۔ پھر سوال ہوگا من اماموں کا، چھٹ دے یار بسم اللہ، من اماموں کا، من اماموں کا، من اماموں کا۔
تیرا امام کون سا ہے؟ کیا بات ہے، یہ جبر مشیت ہے کہ بلا مولانا، یہ جبر مشیت ہے، ہر کسی سے سوال ہونا ہے۔ مجھے پتا ہے سارا گاؤں شیعہ نہیں، اہل تشیع نہیں، سنی بھی بھائی بیٹھے ہیں، شیعہ بھی بیٹھے ہیں، پوری بات کا ذمہ دار ہوں، گواہ بنا کر جملہ کہتا ہوں، ہر کسی سے سوال ہونا ہے۔ جو بندہ علی کو مانتا ہے اس سے بھی سوال ہونا ہے، جو نہیں مانتا اس سے بھی سوال ہونا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ من اماموں کا تیرا امام کون؟ جب تک قرآن میں آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل میں یومن ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ جب تک قرآن میں آیت ہے تب تک یہ سوال ہوتا رہے گا، من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ من اماموں کا تیرا امام کون سا ہے؟ جسے امام ماننا ہے اس کے بارے میں بتا کون سا ہے تیرا امام۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا ایک نہیں 12 ہیں، ہمارے 12-14 ہیں۔ 14 ہیں۔ تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا؟ تو اپنے ایک جام پہ ناز کر رہا ہے نا، میرے تو 14 ساقی ہیں، کوئی قاسمین میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی خراسان میں ہے، کوئی بقیہ میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے اپنے علاقے کا پتہ، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، وہ سوال جو سلیبس میں موجود نہ ہو، جو اسکول جاتے رہے ان کے لیے جملہ ہے، وہ سوال جو سلیبس میں نہ ہو، استاد نے پڑھایا نہ ہو، امتحان میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ سلامت رہیے گا۔ وہ سوال جو سلیبس میں موجود نہ ہو، استاد نے پڑھایا نہ ہو، امتحان میں آ جائے کیا ہوگا؟ شاگرد احتجاج کرے گا، بھئی یہ سوال ہمارے سلیبس میں ہے نہیں، بے شک، بالکل جی، استاد نے پڑھایا نہیں، آیا کیوں؟ اب اس جملے کی اتنی داد آپ دیں گے کہ ساری رات کھڑے ہو کے آپ واہ 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 یا علی کے نعرے لگائے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ سوال جو سلیبس میں موجود نہ ہو، استاد نے پڑھایا نہ ہو، آ جائے سلیبس میں، امتحان میں آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ احتجاج کرے گا۔ اللہ کو بندوں کی نیتوں کا علم تھا، کیا بات ہے، کیا کہ بات ہے۔ انہوں نے کرنا ہے جا کے قبر میں احتجاج۔ اب یہ بھی اس کی روح قبض ہونی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، روح قبض ہونی ہے۔ ملک الموت کہا اس کی روح ابھی قبض نہ کرنا، اس کی موت کا وقت لمبا کر دے، اس کی جان ابھی نہ نکالنا، موت کا وقت لمبا کر دے۔ موت کا وقت لمبا ہو گیا، رشتہ دار سارے اکٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سارے رشتہ دار آ چکے ہیں، جان نکل نہیں رہی۔ اب رشتہ دار کیا کہیں گے؟ سفید داڑھی والے بزرگ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اس کو سورہ، اور سلامت رہیے گا، بہت شاد رہیے گا، اس کو سورہ یاسین سناؤ۔ کیوں سناؤ؟ جان جلدی نکلے، وہ صدقے جاواں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، دل زندگی دیتا ہے۔ قرآن مردوں کو زندہ کرنے آیا تھا، زندہ کو مارنے کے لیے نہیں۔ بے شک۔ اور اس ذات واجب کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ یہ سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہو؟ سورہ یاسین صرف قرآن ہے، سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ مزمل کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ مدثر کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ توحا پڑھو، مزمل پڑھو، مدثر پڑھو، مگر نہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، نہ مدثر پڑھی جاتی ہے، نہ توحا، کچھ بھی صورت نہیں پڑھی، تو سورہ یاسین پڑھو۔ کیوں؟ جان جلدی نکلے؟ نہیں، جان نکالنے کے لیے نہیں، اللہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ ابھی اس کی روح قبض ہونا ہے، ابھی اس نے قبر میں جانا ہے۔ گھر والے کٹھے ہوئے، انہوں نے سورہ یاسین شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا واثارهم وكل شیء احصیناه فی امام مبین۔ اس کے سامنے امام کا ذکر کرو کہ قبر میں جائے، نکیرہ نے پوچھے مان اماموں کا، یہ کہے مجھے کسی نے بتایا نہیں، فرشتے کندھا ہلا کے کہے ابھی سن کے نہیں آیا۔
آپ سلامت رہے جیو جیو ہے آپ بھی وقت کر لے ولائے علی قبول کیا بات ہے قبلہ صاحب آپ بھی وقت کر لے ولائے علی قبول شاید کہ تیرا سانس کہیں آخری نہ ہو بہت ہی بہت ہی دنیا میں اور علی میں فرق کبھی علی کو دوسروں کے ساتھ نہ ملانا ہائے 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 توجہ اب تو اہل سنت بھائی ان کے علماء بھی یہ تسلیم کرنے میں مجبور ہو گئے بے شک بے شک اگر سمجھ میں نہ آئے اگر ضد کا علاج کوئی نہیں ورنہ انٹرنیٹ کا دور ہے ہر بندے کے جیب پاکٹ میں موبائل ہے یوٹیوب کھولو مولانا حنیف قریشی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے من کن تو مولا پہ تقریر نکالیں بہت اچھا انہوں نے من کن تو مولا کے بارے میں ایک جملہ ترہی جملہ کہا اس نے کہا سنی میرے خلاف ہوتے ہیں تو ہو جائے مجھے پرواہ نہیں نبی نے کہا جس جس کا میں مولا بولو نہ بولو میرے ساتھ کیا بات جس جس کا میں مولا اس نے کہا کہ علی کا مقابلہ صحابہ سے نہ کرنا علی کا مقابلہ نبیوں سے نہ کرنا نبی نے فرمایا کملی والے نے فرمایا آمنہ کے لال نے فرمایا سونے مدنی منٹھار نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس نے کہا اور بتاؤ سنیوں کیا ہمارا نبی آدم کا مولا نہیں کیا ہمارا نبی نوح کا مولا نہیں کیا ہمارا محمد ابراہیم کا مولا نہیں کیا ہمارا نبی موسیٰ کا مولا نہیں کیا ہمارا نبی عیسیٰ کا مولا نہیں جس صاحب نے کہا کہ ہمارا نبی سب کا مولا ہے تو اس نے کہا پھر یاد رکھو جس کا نبی مولا ہے اس کا علی جو ہے نا جس چیز کا نبی نے فرمایا اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا اسے کہا ہر حدیث کا کوئی ایک راوی ہے کوئی دو راوی کہیں پہ 4 کہیں پہ 10 کہیں پہ 20 راوی ہیں ہر حدیث کے یہ واحد حدیث ہے حدیث غدیر جس کے 1.25 لاکھ راوی ہیں مکر سکتے نہیں بولو نا جس کے 1.25 لاکھ راوی ہیں کم از کم مکر سکتے نہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کا علی مولا تو نبی نے اعلان کرنے سے پہلے ابو ذر سے کہا تھا ابو ذر جو آگے جا چکے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو ساتھ ملاؤ دائیں بائیں والوں سب کو اکٹھا کرو اور اونچی آواز میں کہو حی علی خیر العمل یہ جو عمل ہے یہ عمل خیر ہے خیر ہو رہا آؤ خیر کی طرف آؤ خیر کی طرف آؤ خیر کی طرف اب اس خیر کا ترجمہ یہ جو مزہ ہے نا لطف ہے یا مولانا صاحب لیں گے یا شمول لے گا باقی کو سمجھانا پڑے گا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو چوتھی تکبیر میں مولانا صاحب کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا ہوئے 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 پنڈ کا مولوی ہو اسے پتہ نہیں کہ نیک کون ہے بد کون ہے مولانا صاحب کو پتہ نہیں کہ یہاں دوگانے گاؤں میں کتنے لوگ اچھے ہیں کتنے لوگ برے ہیں برے کا بھی پتہ ہے اچھے کا بھی پتہ ہے لیکن مولوی جھوٹ بولے پھر مولوی نہیں رہتا توجہ چاروں آگے میت پڑی ہے مولوی کہہ رہے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم میرا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا توجہ چاروں جانتا سب کچھ ہے اس نے کس کی بکری کھول لی تھی یہ چوریاں کتنی کرتا تھا نمازیں کتنی پڑھتا تھا روزے کتنی رکھتا جانتا سب کچھ ہے پھر کہہ رہا ہے میرا اللہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے اللہ خیرہ سوائے اس کے کہ یہ علی والا تھا صرف ایک نیکی جانتا ہوں کہ اس کے دامن بس ایک نیکی ہے کہ یہ علی والا تھا اور کچھ نہیں میں جانتا نیکی کتنی ہے بدی کتنی ہے توجہ ہے نا کیوں علی والا تھا کہ دنیا میں اور علی میں فرق ہے توجہ چاہتا فرق ہے فرق ہے فرق ہے
فقر ہو، شاعر ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، مجھ سمیت سارے ماشاءاللہ لالچی لوگ ہیں بھائی. نمازیں پڑھو جنت ملے، روزے رکھو جنت ملے، حج کرو جنت ملے. 1 روپیہ مسجد میں دو تمہیں 10 یہاں پہ ملیں گے، 70 رکھے جا کے. لالچ ہے نا، 10 یہاں پہ 70 رکھے. توجہ، لالچ ہے. نمازیں پڑھو جنت ملے، روزہ رکھو جنت ملے. جو نماز کا منکر ہے، جو جس کی کمی بیشی ہو، نماز چند رہ جائے، معصوم فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہم پوری کریں گے. جو نماز کا منکر ہے وہ کافر اور مشرک ہے. بے شک بے شک. نماز کا انکار کرنے والے کا تعلق آل محمد سے نہیں، نماز کا انکار کرنے والے کا تعلق آل محمد سے ہے ہی نہیں. نماز ضروری اتنی ہے. توجہ، جیسے امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ آئے ہیں، میرے امام کو ضرب لگی ہے، امام حسن علیہ السلام مسجد میں کوفہ میں پہنچے ہیں. توجہ، ایک طرف انتقام ہے، باپ کی محبت ہے کہ قاتل سے انتقام لیا جائے، دوسری طرف امامت کی ذمہ داری ہے. علی جیسے امام کہہ رہا ہے بیٹا پہلے سجدہ مکمل کرو. نماز ضروری اتنی ہے کہ علی جیسا امام کہہ رہا ہے بیٹا پہلے سجدہ مکمل کرو، اور حسن جیسا امیر باپ کے خون آلودہ مصلی پہ سر رکھ کہہ رہا ہے سبحان ربی العلا و بحمدہ. نماز اتنی ضروری ہے کہ توجہ چاروں، آپ صرف رونا ہی عبادت ہے. توجہ چاروں، رونا بہت بڑی عبادت ہے. من بکا علی الحسین او بکا او تبکا وجبت لہ الجنہ، بہت بڑی عبادت ہے رونا. مگر رونے سے کچھ سبق بھی لو نا، سبق بھی لو نا. روز ضرور آل محمد کو بہت بڑی عبادت ہے. یہ آنسو جہنم کی آگ بجھائیں گے، مگر کچھ سبق بھی لو مصاحب سے. توجہ چاہ رہا ہوں، مسجد کوفہ علی جانے لگے گھر سے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فضائل کے قبلہ مصاحب نہیں پڑھ رہا، علی گھر سے جانے لگے. بطخیں تھی گھر میں، بطخیں. انہوں نے ابا کا دامن اپنی منکاروں میں لیا اور اپنی زبان میں کہا یا علی مسجد میں نہ جائیے، وہاں آپ کا قاتل ہے. علی جانتے تھے، علی بھی جانتے تھے، یہ نہیں علی نہیں جانتا تھا. زنجیر در الجھ گئی، زنجیر سے آواز آئی یا علی مسجد میں نہ جائیے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں، آسمان سے آواز آئی یا علی ہم اپنا ارادہ بدلتے ہیں، نہ جائیے. علی بادشاہ کی آواز رضیت باللہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. توجہ، علی نے مسجد میں جا کے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا کہ اگر مسجد میں تمہارا قاتل بھی ہو پھر بھی جاؤ، یہاں تمہارا قاتل کوئی نہیں. مسجد آباد کرو کہ تیرے گھر آباد رہیں گے. مسجد کو آباد کرو، تمہارا گھر خود اللہ آباد کرے گا. تم اس کے ہو جاؤ، وہ تمہارا ہو جائے گا. اتنی نماز ضروری ہے. یہ بڑی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی یہ مثالیں دی جاتی ہیں جی. اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی نماز میں آ گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، نماز کی اہمیت کم ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کی اہمیت زیادہ ہو گئی. حسین تو حسین ہے نا. توجہ، یہ نماز ان کے گھر کا کام ہے، ان کے گھر کا، یہ توحید کا کام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، مگر نماز کو کم نہ سمجھو. میرے بادشاہ حسین پشت مصطفیٰ پہ ہیں. نبی نے حسین کی محبت میں نماز کو ختم نہیں کیا، کم نہیں کیا، بڑھا دیا. کیا بات ہے، چاہ رہا ہوں سلامت رہو، بادشاہ رہو. میرے نبی نے حسین کی محبت میں نماز کو ختم کر دیا، جلدی سے نماز کو ختم کیا. حسین تو کہاں پہ آ گیا، بیٹا آپ بیٹھو، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. مگر میرے بادشاہ نبی نے، نبی کے سلطان نے، کالی کملی والے نے حسین کی محبت میں نماز کو بڑھا دیا. سبحان ربی العلا و بحمدہ، سبحان ربی العلا و بحمدہ، سبحان ربی العلا و بحمدہ. نبی فرماتے ہیں مجھے تو لطف نماز کا اب آ رہا ہے. کیا بات ہے حکم کبریا کی اطاعت نماز میں، واجب ہے بندگی کی روایت نماز میں. سجدے میں ہے رسول تو پشت پر حسین، دونوں کی ہو رہی ہے عبادت نماز میں. نعرہ حیدری. یہ نماز اتنی ضروری ہے. توجہ چاروں، آل محمد کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ ماتمی جو نمازی بھی ہو. توجہ چاروں،
بڑا اچھا لگتا ہے وہ ماتمی جو ساتھ ساتھ نمازی بھی ہو، اور بڑا اچھا لگتا ہے وہ نمازی جو ساتھ ماتمی بھی ہو۔ یہ نہیں ہے غریبان دے بال نے تے سڑک تے ماتم پہ کرن کمیزاں اتار کے اے مولوی صاحب نے تے ہن زمیندار صاحب نے جڑ صاحب نے اے راہ صاحب نے اے نہ ہن چٹا سوٹ پایا ہوا ہے مایا والا اے نہیں ماتم کر سکتے، اور نال نال جا رہے ہیں۔ نہیں حسین کو مانو یہاں سے۔ اگر غریب کی جوتی اتری ہے تو امیر کی کیوں نہیں اتری؟ اگر غریب کا نقصان ہوا تو امیر کا کیوں نہیں؟ حسین سب کا حسین ہے۔ آل محمد کو آل محمد سمجھ کے مانو۔ آل محمد کسی کی جاگیر نہیں، یہ خوش نصیب ہیں ہم کہ انہوں نے ہمیں اپنی محبت عطا فرما دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خوش نصیب ہیں ہم کہ انہوں نے ہمیں اپنی محبت سے نواز دیا، ورنہ جن کے نوکر جبریل جیسے ہوں، جن کے نوکر جبریل جیسے ہوں، جن کے نوکر میکائیل جیسے ہوں، جن کے نوکر اسرافیل جیسے ہوں، انہوں نے آکے یہاں پہ آکے آل محمد کے دروازے پہ آکے حسنین کے دروازے پہ آکے نوکری تک بتایا نہیں کہ ہم نوکر ہیں۔ یہ نوکری کیوں کی ہے؟ دنیا دیکھ لے کہ ہم نوکر کس گھر کے ہیں۔ چپ کر گئے ہو؟ اتنے عمل کی بات آ جائے وہاں پر یقیناً چپ کر جاتے، بے شک مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چپ کر جائے آپ، بے شک واہ واہ نہ کرے داد نہ دیں۔ تو مجھے چاہ رہا ہوں آل محمد کے نوکر جبریل ہے۔ پہلے دن روزہ رکھا جبریل نے، میکائیل نے، اسرافیل نے روزہ رکھا۔ روزہ تھا منت کا واجب بھی نہیں تھا، روزہ رکھا۔ تو مجھے چاہ رہا ہوں آل محمد نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ انا مسکین، کیا چاہتا ہے؟ بھوکا ہوں۔ دسترخوان اٹھایا، مسکین کے حوالے کر دیا۔ کیا بات کیا بات۔ یہ درس ہے یار، درس ہے۔ ورنہ نعرے لگوانے ہوں تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں پہ آپ بیٹھے ہی نہ، نعروں والی مجلس سے بڑی آتی ہے مجھے۔ توجہ بات ہے نا، مسکین کے سامنے دسترخوان اٹھا، اسے حوالے کر دیا، پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ یتیم، بھوکا ہوں۔ دسترخوان اٹھا، یتیم کے حوالے کر دیا، پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک، کون؟ اسیر، قیدی ہوں، بھوکا ہوں۔ دسترخوان اٹھایا، اسیر کے حوالے کر دیا، مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، اسیر کو دے دیا۔ بتایا کیا؟ بتایا کہ تم روزے سے بھی ہو، دروازے پہ سائے لائے، اسے خالی نہ لٹانا، اس کو خالی نہیں لٹانا، اپنے حصے کا کھانا بھی دینا پڑے تو دے دو۔ 3 دن کے بعد کائنات کا رسول بیٹی کے دروازے پہ آیا، بیٹی تجھے علم ہے تیرے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کون آ رہے ہیں؟ بولو نہ بولو میرے ساتھ، بیٹی تجھے علم ہے تیرے دروازے پہ روٹیاں مانگنے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ بی بی نے کہا بابا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، بابا اب ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آواز دی، بیٹی زہرا پوری کائنات کا راز ہے وہ اللہ جو تیرے دروازے پہ فرشتوں کو کبھی مسکین بنا کر، کبھی یتیم بنا کر، کبھی اسیر بنا کر بھیج رہا ہے۔ اور میرے فرشتوں میری زہرا کے دروازے پہ جا کے روٹیاں مانگ کے دنیا والوں کو بتاؤ کہ جب ہم وہاں کے ہوتے ہوئے یہاں سے مانگتے ہیں تو تم یہاں کے ہوتے ہوئے در بدر کیوں پھر رہے ہو؟ جب ہم وہاں کے ہوتے ہو یہاں سے مانگتے ہیں، تم یہاں کے ہوتے ہو در بدر کی پھر رہے ہو۔ تو پھر ایک جملہ بڑھا دوں، جملہ سنیے گا، کبھی ہم نے یہاں والوں کو وہاں مانگتے نہیں دیکھا۔ کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے وہاں بھیجے میں روٹیاں مانگ کے آتا ہوں، کبھی کمبر نے کہا ہو، کبھی ابو ذر نے کہا ہو، کبھی عمار نے کہا ہو کہ ہمیں وہاں بھیجے ہم وہاں سے روٹیاں مانگ کے آتے ہیں۔ یہاں والے وہاں کبھی نہیں گئے، وہاں والے کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دروازہ وہ ہے جہاں پہ مانگنا ہو تو بتایا ہے کہ یہاں پہ یتیم بن کے آنا ہے، مسکین بن کے آنا ہے، اسیر بن کے آنا ہے۔ آل محمد اور ہیں، دنیا عبادت کر رہی ہے جنت کے لالچ میں۔ چلیں زیادہ وقت نہ ہو، جو تھک جاؤ گے بندوں سے آگے۔ اور بسم اللہ سرکار، جٹ بھی انسان ہی ہوندے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سلامت رہے گا۔ میں یہاں پہ مجلس پڑھ نہیں رہا، میں تو سبق سنا رہا ہوں بھائی، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے
جتنی عبادت ہو سکے کرو، کیونکہ عبادت کے حرف ہیں 5۔ بات ہے نا، عبادت کا حرف کتنے مول صاحب؟ 5۔ کتنے حرف؟ پکے رہے آگے کتنے جی؟ ذرا بول لو ہاں کڑے کڑے۔ این، این، با، الف، دال، تے، عبادت۔ اس عبادت میں ایک بے ہے، اگر اسے نکال دو پیچھے عادت ہے۔ اس عبادت میں ایک بے ہے نا، ابھی مولوی صاحب سے میں نے اس لیے کہا کہ مولوی صاحب بولو تسی بھی بے ہے، توجہ بے ہے، اگر بے کو نکال دو پیچھے کیا ہے؟ عادت۔ وہ بے ہے کیا؟ نبی سے پوچھو۔ بولو نا، بولو میرے ساتھ۔ وہ بے کیا ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی انت نقطہ تو تحت الباب۔ وہ بے کا نقطہ جو ہے نا وہ علی ہے، بے کا نقطہ علی ہے۔ بے کیا ہے؟ بے کا نقطہ، بولو بے کا نقطہ۔ اس کا مطلب ہے عبادت میں اگر علی ہے تو پھر عبادت ہے۔ 5 کی محبت دل میں ہے، 5 کی محبت دل میں ہے تو پھر عبادت کرو، لطف دیکھنا۔ 5 کی محبت دل میں ہے تو پھر سجدے کرو، 5 کی محبت دل میں ہے تو پھر روزہ رکھو، 5 کی محبت دل میں ہے تو پھر حج کرو۔ محبت اہل بیت ضروری ہے، محبت اہل بیت بڑی ضروری ہے۔ اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، اور اہل بیت کی محبت واجب نہیں اوجب ہے۔ چلو اب واجب اور اوجب کا فرق نکالتا چلا جائے گا۔ واجب کسے کہتے ہیں، اوجب کسے کہتے ہیں؟ توجہ جان، مولوی صاحب کی موجودگی میں ان سے پوچھئے گا، ایہو جی گلہ پوچھیا کرو۔ واجب کیا ہے، اوجب کیا ہے؟ نماز واجب ہے؟ بولو تھک ہو تو میں بڑا تھکی ہوں، بڑا سفر کیتا ہے۔ نماز واجب ہے جی؟ بولو نا، نماز واجب ہے۔ اگر چلو امام شافعی کا فرمان سن لو۔ امام شافعی کا فرمان ہے، اے اہل بیت نبوہ، اے نبی کے اہل بیت، اگر نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی۔ اب نماز پڑھنا واجب ہے، واجب میں درود پڑھنا اوجب ہے۔ جس کے بنا واجب قبول نہ ہو اسے اوجب کہتے ہیں۔ آسان آسان سوکھی سوکھی گلا میں کرنا، جس کے بنا واجب قبول نہ ہو اسے بولو اوجب کہتے ہیں۔ ورنہ بندے نمازوں کے بدلے اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ نماز واجب ہے، اس کے انکار نہیں، کبھی بھول کے بھی نماز کا انکار نہ کرنا۔ میں نے نماز کی اہمیت پہلے بتائی ہے، مگر نمازوں کے بدلے اللہ سے جنت بھی نہ مانگنا، ورنہ اللہ نمازیں منہ پہ مارے گا۔ یہ تیری نماز تھی، اس کے بدلے تو جنت مانگتا تھا، یہ تیرا روزہ تھا، اس کے بدلے جنت مانگتا ہے، یہ اسے مقبول سمجھ کے عبادت کرو، حق بندگی ادا کرو کہ نماز پڑھنی ہے۔ توجہ، نماز ہے کیا یار؟ میں چلو اور آسان کرتا چلا جاؤں، جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس کا بھی نماز پڑھنے کو دل کرے گا۔ منہ اپنا دھونا ہے، کسی کا نہیں۔ ہاتھ اپنے دھونے ہیں، پاؤں اپنے دھونے ہیں، کپڑے اچھے خود پہننے ہیں، کسی کو نہیں پہنانے، صاف ستھرا ہو کے۔ آج تو کہنا سینیٹائزر لگاؤ، بار بار 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو۔ اللہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ اپنا منہ دھو کے رکھا کرو۔ تو چاروں یہ پوری کائنات کو دیکھے گا، یہ یورپ میں یہ بات سر عام ہو چکی تھی، وہاں پہ جو مسلم خواتین نقاب پہنتی تھی، مسلم خواتین ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آسٹریلیا میں کئی ملکوں میں یہ واقعات ہوئے کہ جو مسلم خواتین نقاب پہنتی تھیں ان کو قتل کر دیجیے، یہ نقاب نہیں پہننا چاہیے۔ عورتوں کو نقاب نہیں پہننا چاہیے، اللہ نے اس کے بدلے میں بندوں کو نقاب ڈلوا دیا۔ عورتیں درکنار، اب بندے یہ سکاف کی، یہ کیا ہے؟ ماسک کیا ہے؟ یہ سکاف ہی ہے نا۔ توجہ، ایسا فائدہ بڑا جی، یہ تو پیسے دینے ہوں ادھر لاگو دلک بندہ لنگ جاندہ ہے، انہوں پتہ ہی لگتا توجہ ہاتھ ہے نا۔ یاد رکھو اپنا منہ دھو کے، اچھا کھو کے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، توجہ
اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے آل محمد کا واسطہ دے کے اپنے لیے مانگنے کا نام نماز ہے. بس اور کیا ہے؟ اللہ سے پنجتن کا واسطہ دے کے اپنے لیے مانگنے کا نام, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے مانگو. بندہ کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ان کے رستے پر قائم رکھ, ان کا راستہ دکھا نہیں, ہم کہتے ہیں قائم رکھ. توجہ, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور ذرا ترجمہ تو پڑھو, مولوی سے پوچھا تو کرو نا کہ وہ جو نماز میں ہم انعام والوں کا رستہ مانگتے ہیں وہ انعام والے ہیں کون؟ بولو نا, مسئلہ تو حل ہو جاتے ہیں. ہم جو 5 مرتبہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور ان کے رستے سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا. کبھی مولوی سے یہ سوال جا کے کرو وہ انعام والے کون ہیں, غضب والے کون؟ اللہ نعرہ رسالت, نعرہ سر یہ 2 سوال جا کے پڑھ لو کہ انعام والے کون ہیں, غضب والے کون ہیں. اگر مولوی تجھے انعام والے نہ بتائے تو پھر اسے غدیر یاد دلانا کہ کائنات کے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا, اللہ نے تکمیل دین کا سرٹیفکیٹ دے دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے دین, یہ ہے دین. میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو. فما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو, جس سے روکے اس سے روک جاؤ. زد کا نام دین نہیں. اللہ نے کہا ہے, نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سفر میں 4 رکعت نماز قصر ہو جاتی ہے, 2 رکعت پڑھو. اب اگر تم 4 رکعت پڑھو گے تو ثواب کے بدلے گناہ لکھا جائے گا. یہ دین تیری میری مرضی کا نام نہیں, دین اللہ کی مرضی کا نام ہے, نبی کے پہنچائے ہوئے احکام کا نام دین ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت نماز ہے ظہر عصر کی عشاء کی, تو اس کی 2 کم کر دے, 2 پڑھ, 2 کی معافی. تو کہے جی میں نے 4 ہی پڑھنی ہے, تو پھر یہ ثواب نہیں, تو اس کے ساتھ متقع ہے. اللہ کہتا ہے تو سفر میں جا رہا ہے, روزہ نہ رکھ, تو سرکار کے بعد میں رکھ لینا. نہیں جی میرے کو تو ٹوٹ ہی ہے جی, میں تو ہونے گیا تو بس ہونے ہی آیا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے نہیں رکھنا تو کیوں بھوکا مرنا چاہتا ہے؟ تجھے اللہ نے سہولت دی ہے بھائی, تیری میری مرضی کا نام دین نہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ روزہ رات کو کھول, بولو نہ بولو میرے ساتھ تھوڑا سا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رات کو کھول لو, اچھا جس اللہ کو رات کی عربی آتی ہے اس کو شام کی عربی نہیں آتی؟ جیسے اللہ نو رات کی عربی آتی ہے کہ اللہ فرمانتے ہیں اتم الصیام الی اللیل, روزہ تمام کرو جب لیل ہو جائے. تمہیں ابھی تک لیل اور شام کے فرق کا پتہ نہیں؟ مغرب لیل کو نہیں, لیل ہو جائے تو مغرب قضا ہو جاتی ہے. توجہ چاروں, مغرب کا وقت ہے, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بکرتم و اصیلا, اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام. شام کی عربی ہے اصیل. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اتم الصیام الی الاصیل, روزہ تمام کرو جب شام ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اتم الصیام, روزہ تمام کرو الی اللیل, جب رات ہو جائے, رات ہو جائے. اللہ کہتا ہے رات ہو جائے تو شام کو کھول لیتا ہے. بندوں نے اللہ کی بات نہیں مانے جی, ایسا تو شام نہیں کھولنا ہے. جڑا شاگرد گل استاد ہی نہ منے تو پھر استاد کہنا چل ہن بیٹھ کا کٹ, پھر اللہ ان سے بیٹھ کے نکلواتا ہے.
नालायक हो ना, उस्ताद की बात ना माने, उस्ताद में बैठ के दबाते। जब हम स्कूल में जाया करते थे ना, तो ज्यादा शरारती थे, उनके कान पकड़ के, तो जो हाथ है ना, तब मुसयामो इल्लल लैल, रोजा तमाम करो जब लैल हो जाए। बंदों को पता नहीं नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, नमाज का मतलब क्या है, पता नहीं रोजा किस लिए है, रोजा का मकसद क्या है, पता नहीं हज किस लिए, हज का मकसद क्या है, नमाज किस लिए है। हर मस्जिद के बाहर आयत लिखी होती है। कौन सी आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज का मकसद कुरान में लिखा है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर तो तू नमाज पढ़ने के बाद बेहयाई से रुक गया, इसका मतलब है नमाज ने ठीक काम किया है। अगर पहली खुराक में फर्क ना पवे तो दूसरी खाने का फायदा कोई। तवज्जो, पहली खुराक खाने के बाद थोड़ा सा फर्क तो पड़ना चाहिए ना। अगर बंदा थोड़ा सा उसकी जिंदगी में लाइफस्टाइल में तब्दीली आ जाए, समझो कि नमाज ने काम कर दिया है। बंदे बेहयाई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बेहयाई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, आते नमाजें पढ़ने के लिए चढ़ जाते हैं जूते चुरा के। बंदे ताड़ो दिन नवी कौन पा के आया। तवज्जो हाथ है ना, तवज्जो चारो। नमाज, तवज्जो, नमाज का बदला जन्नत नहीं, मगर नमाज वाजिब है, पढ़नी है, हुक्म इलाही है, बार बार कुरान में इसका जिक्र आया है। रोजा किस लिए है? अल्लाह कहता है ना मैं खुद खाता हूँ ना मैं खाने देता हूँ, ये मेरा महीना है। ना मैं खुद खाता हूँ ना मैं खाने देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ वैसे अमल कर। क्यों? मेरा अल्लाह रोजे का फायदा क्या है? आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐसा हमारा ईमान तुम पर रोजे वाजिब हैं जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर रोजे वाजिब थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह देखना चाहता है तुम में मुत्तकी कौन है। अल्लाह बस देखना ये चाहता है तुम में मुत्तकी कौन है। कि मेरा मौलाना चाहे बंदा 12 घंटे का रोजा रखे, चाहे 24 घंटे का रोजा रखे, उस वक्त तक बंदा मुत्तकी बन नहीं सकता जब तक उसे इमामुल मुत्तकीन का पता ना हो। जब तक उसे इमामुल मुत्तकीन का पता ना हो। बंदे हज करने के लिए जाते हैं, बंदों को पता नहीं हज कर क्यों रहे हैं, हज का मकसद क्या है, हज क्यों हो रहा है। बंदे तवाफ़े काबा कर रहे होते हैं, तवाफ पे तवाफ होता है, चक्कर पे चक्कर होता है, तवाफ़े काबा, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, और काबा खुद इस चक्कर में होता है कि ये किस चक्कर में है। काबा खुद चक्कर में होता है कि ये किस चक्कर में है, क्योंकि जुबान पे हुस्न अकीदत का एतराफ नहीं, हजूर दीदा और दिल का गुबार साफ नहीं, बदन पे जामे हराम, दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ। मिलके तेरे नसीब का चक्कर है ये, तवाफ नहीं। याद रखो, आखिरी जुमला और दुआ। नबी फरमाते हैं याद रखो, याद रखो, याद रखो, मोहब्बत अहले बैत मेरे पास लेके आना, वरना सूरज सफात में मालिक फरमा रहा है बंदों के पास बड़े अमल होंगे, अमलों के ढेर लेके दुनिया आएगी मैदान माशर में। आवाज़ खालिक आएगी, वाकिफूहुम, रोको इनको, इन्नहुम मसऊलून, अभी इनसे सवाल करना है। कौन सा सवाल करना है? तवज्जो, किबला बड़े बड़े अल्लामा दरबंदी से लेके बड़े बड़े जय्यद उलमा अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा कि वो जो तवज्जो, वो जो तफसीर इब्न कसीर में भी लिखा है कि वो जो सवाल होगा वो होगा अली की विलायत का सवाल। क्या बात, माशाअल्लाह, इमाम मानता था। तवज्जो याद रखो, अनपढ़ बंदा भी हो ना, अनपढ़ बंदा भी हो, वो चीज वहां से जाके मांगेगा जहां से मिलती है। जहां से शायद मिले ना वहां बंदा चला जाए। कपड़े वाली दुकान पे जाके बंदे सब्जी नहीं मांगते, सब्जी वाली दुकान पे जाके बंदे कपड़ा नहीं मांगते। उन्होंने पकौड़े वाली दुकान पे जाके कहे जी मैंने गोश्त चाहिए, नहीं मिलेगा। जहां से चीज मिलती हो वहां से मांगो। अगर वहां से नहीं मांगो बंदे या कमला या पागल है, मैं जल्ला है। बंदे जन्नत ऊंट से मांगते हैं जिनके पास है नहीं। बोलो यार, बोलो मेरे साथ।
बात है किबला साहब। बंदे जन्नत उनके पास से मांगते जिनके पास जन्नत है ही नहीं। केड़े बेचारे खुद जो आम मोहताज जन्नत है। लड़ने वाली बात नहीं, या खुद शिया हो जाए या मुझे सुनने का समझ रहा हूं। लड़ना नहीं, मसले की बात का 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते, 3 नहीं होते। अगर तो सहाबा अहले बैत से जन्नत मांगते रहे हैं तो फिर अहले बैत से जन्नत मांगो। अगर अहले बैत सहाबा से मांगते हैं तो फिर सहाबा से मांगते हैं। लड़ने वाली कौन सी बात है? समझ रहा हूं। लड़ने वाली बात नहीं, सहाबी सहाबी है, अहले बैत अहले बैत है। समझ रहा हूं। सहाबी कितना बड़ा भी हो जाए नबी का नौकर है। सहाबी कितना बड़ा भी हो जाए, कितना बड़ा ताज उसके सर पे हो, फिर भी नबी का नौकर है। हुसैन जमीन पे भी खड़ा हो तो मोहम्मद का खून है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हुसैन जमीन पे खड़ा हो तो मोहम्मद का खून है। मोहम्मद ने अपनी जुबान या अली को चुसाई है, या हसन को, या हुसैन को, किसी और को नहीं चुसाई। तो जिनको नबी खुद अपनी जुबान दे दे, हाय हाय, तुम्हें उनकी वलायत का बयान देते हुए तकलीफ क्यों होती है? पूरी दुनिया बात करती जन्नत के लालच में, नमाज़ें पढ़ो जन्नत के लालच में, हज करो जन्नत के लालच में। तवज्जो, मेरे बात चले फरमाते हैं, मेरे अल्लाह, मैं अली तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता, वो जन्नत तो मेरे बेटों की मलकियत है। ना मैं अली तेरी इबादत जहन्नम के डर से करता हूँ, तो जहन्नम के डर से इबादत कीजिए, वो गुलामों वाली इबादत है। अली ने कभी गुलामों वाली इबादत की नहीं। जहन्नम के डर से इबादत करता है, ना अली जन्नत के लालच में इबादत करता है। मेरा अल्लाह अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तू इबादत के लायक है। तो फिर आओ मिलके आदवाना में खड़ा होकर, मस्जिद में खड़ा होकर जुमला कहना चाहता हूँ। मेरे बादशाही, आज से 1400 साल पहले जुमला आपने कहा था, मेरा अल्लाह अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है, न जहन्नम के डर से करता है, बल्कि अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तू इबादत के लायक है। तो फिर मेरे बादशाही, मेरे सरदार अली, मेरे मुकद्दर के मालिक अली, तकदीर पलटाने वाले अली, सूरज पलटाने वाले अली, औलाद देने वाले अली, रिज़्क़ देने वाले अली, बख्त देने वाले अली, मौत के मालिक अली, लिवाउल हम्द के मालिक अली, जन्नत के मालिक अली, कौसर के मालिक अली। ना हम या अली मदद जन्नत के लालच में कहते हैं, ना हम या अली मदद जहन्नम के डर से कहते हैं, बल्कि हम या अली मदद इसलिए कहते हैं कि तुम मदद करने के लायक है। बेशक बेशक। आओ आले मोहम्मद के दरवाजे पे। मुसलमान तेरा दीन पे लगा कुछ नहीं। अबू तालिब का बचा कुछ नहीं। इस दीन को बचाने के लिए ऐसे किसी नबी की बेटियां नहीं रुली, किसी नबी के बेटे नहीं रुले, किसी नबी की औलाद नहीं रुली, जैसे अली की बेटियां रुली हैं, जैसे औलाद ज़हरा रुली है। देबले खजाई ने लिखा था ना मरसीहा मेरे बादशाह की शान में, उसने लिखा था, है मुसलमानों के दरबार से खाली वापस आने वाली मोहम्मद की बेटी, जरा एक मर्तबा बकीया से उठ के देख, तेरे जिगर का कोई टुकड़ा करबला में है, तेरे जिगर का कोई टुकड़ा कासमैन में है, कोई खुरसान में है, कोई बकिया में है। रुल गई तेरी औलाद ज़हरा। आज लोग हमसे पूछते हैं, जी इमाम बाड़ा कहाँ लिखा है, इमाम बाड़ा किसने बनाया था? अगर दुनिया ने नबी की बेटी को उसका हक दिया होता, नबी की बेटी को कभी पहला इमाम बारगाह बनाने की जरूरत नहीं थी। बैतुल हुस्न पहला इमाम बारगाह मदीने में बना। ये आपकी तारीख है, परेशान ना हुआ करें कि इंतजामिया आके आपको कहती है, जी कितने घंटे के लिए प्रोग्राम करेंगे, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आपको टाइम है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये मोहम्मद की बेटी से चला है। या अली या ज़हरा से कहो रात को रोए या दिन को, अपने रोने का वक्त मुकर्रर करें। हम तो इतने बदनसीब हैं कि हमारे रोने के वक्त मुकर्रर हैं, ना इससे ज्यादा हम रो सकते हैं।
اس سے بڑی مظلوم کون ہو سکتی ہے؟ لوگوں کی بیٹیاں عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لوگوں کے بچے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، نئے نئے کپڑے بنوا کے پہنے جا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہن نے سر کے بال کھول کے کہہ رہی ہیں زینب تیری یتیمی کے بڑے ارمان، زہرا کی بیٹی تیری یتیمی کے بڑے ارمان۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، عید سے پہلے بہن ناراض ہو نا، بہن کے پاس چلے جانا، جرم کسی کا بھی ہو، قصور کسی کا بھی ہو، بہن کے پاس جانا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے عید دے دینا۔ بہنوں کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، مان ہوتا ہے۔ آپ 100 روپیہ 500 روپیہ دے کے آئیں، وہ سب کو بتاتی ہے میرا بھائی آیا تھا اور میرا باپ آیا تھا۔ یہی علی کی بیٹی نے اپنی آخری وصیت میں علی کی بیٹی نے کہا تھا، جب حسن بادشاہ زینب عالیہ کے حجرے میں آئے نا یتیمی کے بعد، حسن بادشاہ کی آواز ہے زینب اب باپ کی جگہ پہ میں ہوں، مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے دوں۔ علی کی بیٹی کی چیخ نکلی آواز ہے حسن دے گا؟ جی زینب دوں گا۔ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہیں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں تجھے حسن دوں گا۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے بس میرے عباس سے کہنا بابا والے کپڑے پہن کے میرے سامنے سے گزرے۔ میں جب بھیا عباس کو دیکھتی ہوں مجھے بابا یاد آ جاتا۔ یہ رمضان کا جب چاند طلوع ہوا ہے، علی بادشاہ نے بڑی مشکل سے یہ ماہ سیام گزارے ہیں۔ اتوار طریقے بدل گئے علی بادشاہ کے۔ میرے بادشاہ علی اپنی داڑھی کو معمول کے ساتھ خضاب کرتے تھے، معمول سے خضاب۔ یہ حکم شریعت ہے کہ جو مجاہد ہو، جو جنگ میں جاتا ہے، جس کا کام ہی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہو، وہ بوڑھا بھی ہو جائے اپنی داڑھی پہ خضاب کرے تاکہ دشمنوں سے کمزور نہ سمجھے۔ جس علی کا مقابلہ ہی خیبر و خندق کے بعد منافقوں سے تھا، وہ معمول سے خضاب کیا کرتا تھا۔ ساسا بن سہان میرے بادشاہ علی کا موزن بھی ہے، نوکر بھی ہے۔ ایک ذرا کہتا ہے مولا رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے، مولا آپ کے خضاب اتر چکا ہے، مولا آپ کے لیے خضاب لے کے آؤں؟ میرے بادشاہ علی کی چیخ نکلی آواز ہے ساسا اس ماہ میں میرے لیے کسی اور خضاب کا بندوبست ہے، اس ماہ میں میرے لیے کسی اور خضاب کا بندوبست ہے۔ خطبہ بیان فرما رہا تھا میرا بادشاہ علی، سامنے میرا بادشاہ حسین بیٹھا تھا۔ چیخ نکلی میرے بادشاہ علی کی، حسین بادشاہ کی آواز ہے بابا خیریت تو ہے؟ اور میرا نبیوں کا مشکل کشا بابا، اور میرا اول المظلوم بابا، اور میرا صابروں کا سلطان بابا، اور میرا امیر بابا، میرا امیر المومنین بابا، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ آواز حسین مجھے کوئی وقت یاد آ گیا، مدینے میں آپ کا نانا محمد تھا، میں تیری جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک نبیوں کے سلطان نے خطبہ چھوڑا، آواز ہے یا علی ایک وقت آئے گا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ یا علی مجھے وقت یاد آ گیا جب تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ حسین بس ذہن میں ایک بات آئی، میری داڑھی تو میرے خون سے خضاب ہوگی، حسین تو وہ مظلوم ہے جس کی داڑھی کبھی اکبر کے خون سے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، جو ماتمی بیٹھے ہیں، حسین تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، کبھی علی اصغر کے خون سے خضاب ہو۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ علی بادشاہ سارا مضمون چھوڑ کے بس ایک جملہ مصحف کو کہہ رہا ہوں۔ علی بادشاہ کی آواز ہے حسن حسین محمد حنفی عباس، جلدی کرو، آج کوفہ میں مجھ علی کی شاہی ہے، جلدی کرو مدینہ جاؤ، میری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ۔ میری بیٹیاں دیکھیں باپ کی شاہی کیسی ہوتی ہے۔ علی کی بیٹیاں بھائیوں کے جرمٹ میں سرحد کوفہ میں پہنچی، علی بادشاہ نے اعلان کیا او کوفے والو، کوفے کے بازار بند کر دو، آج کوئی بازار کھلا نہ ہو، کوئی دکان کھلی نہ ہو، کوئی نامحرم باہر نہ ہو۔ علی بادشاہ صحابہ کو ساتھ لے کے سرحد کوفہ پہ خود آئے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ آگے بڑھ کے علی بادشاہ سر سے امامہ اتار کے زینب عالیہ کے ناکے کی مہار پکڑی، چل رہا ہے آگے آگے نبی کا مشکل کشا، پیچھے پیچھے زینب عالیہ کا ناکا ہے۔ اچانک علی بادشاہ کی چیخ نکلی، علی کی بیٹی کی آواز ہے بابا روتا کیوں ہے؟ آواز زینب مجھے کوئی وقت یاد آ گیا۔ بابا کون سا وقت؟ آواز زینب کتنی خوش نصیب ہے تو، تیرا پہلا مہاری بھی علی ہے، زینب تیرا پہلا مہاری بھی علی ہے۔
ज़ैनब तेरा आखिरी मुहारी भी अली है, मगर ज़ैनब फर्क ये है, पहला मुहारी पानी रो रहा है, आखिरी मुहारी खून रो रहा। अजरुका मिनल्लाह, अजरुका मिनल्लाह। आखिरी मुहारी खून रो रहा होगा। कूफे का मेन बाजार आया, अली बादशाह की आवाज़ है, ज़ैनब जी बाबा, ज़ैनब जरा एक मर्तबा अपने महमल का पर्दा हटा। बाबा मैं और महमल का पर्दा? बाबा मैं सानिया ज़हरा हूं, बाबा मैं तो तहीर की मलका हूं, मैं पर्दा हटाऊं? आवाज़ ज़ैनब आज नामहरम कोई नहीं, तेरा हनफिया तेरे साथ है, तेरा अब्बास तेरे साथ, तेरा हुसैन तेरे साथ, तेरा हसन जैसा भाई तेरे साथ, आज नामहरम का यहाँ पे मजमा कोई नहीं। अली की बेटी ने महमल का पर्दा हटाया, अली की बेटी की आवाज़ ज़ैनब गौर से देख, वो कूफे का दारुल अमारा है। मातम का जुमला सुना, ज़ैनब वो कूफे का दारुल अमारा है, ज़ैनब वो कूफे का मेन बाजार है, वो दरबार है, वो बाजार है। जब अली की बेटी ने ये बाजार सुना, दरबार सुना, चीख निकली, आवाज बाबा दरबार बाजार कचहरियां बाबा बेटों को दिखाए जाते हैं। एक मर्तबा चीख निकली है खैबर के फातिह अली की, आवाज ज़ैनब हो सकता है मेरे बाद तुझे इस बाजार में आना पड़ जाए। अजरुका मिनल्लाह, अजरुका मिनल्लाह, हो सकता है मेरे बाद तुझे इस बाजार में आना पड़ जाए। ज़ैनब ये सोच के तुम मातम न करना, और मैंने बाजार देखा नहीं था। कूफे की औरतें, कूफे की शरीफ ज़ादियां अली की बेटी को मिलने के लिए आई। कूफे की शरीफ ज़ादियां अली की बेटी के, मैं पर्दे की हद बता रहा हूँ, अली की बेटी कितनी पर्देदार थी। कूफे की शरीफ ज़ादियों ने कहा कि हम अली की बेटी से मिलना चाहती हैं। जब फिजा ने उन मस्तूरात के नाम लिखे, ये मस्तूर मिलना चाहती है। 5 मस्तूरात के नाम के आगे, 5 औरतों के नामों के आगे अली की बेटी ने निशान लगाए, ये मस्तूर मेरी ज़ियारत नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं मिल सकती, ये मुझे नहीं मिल सकती, ये मेरी ज़ियारत नहीं कर सकती, ये मुझसे मुलाकात नहीं कर सकती। जब उन बीबियों को पता चला, दीवारों से टक्करें मारी, हम इतनी बदनसीब हैं कि ज़हरा की बेटी हमें ज़ियारत से महरूम कर रही है। जब फिजा ने जाके बताया अली की बेटी वो मर जाएंगी, वो दीवारों से टकरे मार रही, हम इतनी बदनसीब हैं कि अली की बेटी हमें ज़ियारत नहीं करवा सकती। अली की बेटी की आवाज़, अम्मा फिजा उनसे जाके कह दे वो भी सच्ची हैं, मैं भी सच्ची हूँ, मैं उन्हें ज़ियारत नहीं करवा सकती, उनके शिकमों में बेटे हैं और मैं ज़ैनब हूँ। हाय हुसैन, हाय हुसैन, उनके शिकमों में बेटे हैं और मैं ज़ैनब हूँ। मैं कहता हूँ आपका ज़ादी आज कूफे जैसे शहर में बाबा के होते हुए शरीफ ज़ादियों को इसलिए ज़ियारत नहीं करवाई कि उनके गोदियों में बेटे थे। अल्लाह जाने वो मंजर कैसा होगा जब हुसैन के कत्ल के बाद खैमों को आग लगी है और शिमर की आवाज आ रही है, लूटो तबर्रुकात, अली और बतूल को कैदी बना के ले। आए हुसैन, आए हुसैन, कैदी बना के ले चलो अले रसूल को। अजरुका मिनल्लाह। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, जो मस्तूरात अली की बेटी की ज़ियारत करने के लिए सामने आई, अली की बेटी की आवाज, बाबा इतना रश, बाबा इतना रश। अली जैसे इमाम की आवाज, फिजा बहन, मौला फिजा जल्दी कर, घर में जितने चिराग है रोशन कर दे। चिराग रोशन हुए, आवाज है फिजा सारे चिराग मेरी बेटी के चेहरे के पास कर। सारे चिराग अली की बेटी के चेहरे के पास किए गए। अली जैसे इमाम ने सर से इमामा उतारा, दोनों हाथ बांध कर कहते, कूफे की शरीफ ज़ादियों आज मेरी ज़ैनब को गौर से देख लो, आज मेरी ज़ैनब को गौर से देख लो। कल को इस दुखियारी को तुम्हारे शहर में आना पड़ जाए, इसको पत्थर ना मारना। भाइयों की मौत के बाद पत्थर खाने बड़े। हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, बस एक मुसाहिब का जुमला और उसके बाद दुआ। 18 और 19 रमजान का रोजा अली बादशाह ने जनाब उम्मे कुलसूम के घर में इफ्तार किया। उस बेटी के घर में इफ्तार किया जिसका नाम कुलसूम है। ज़ैनब आलिया से छोटी है, जिसके शोहर का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद बिन जाफर तैयार। उस घर में रोजा इफ्तार किया, बीबी ने शरबत बनवाया, नमक साथ रखा। अली बादशाह की आवाज, ज़ैनब, कुलसूम बेटा, तुझे पता है एक वक्त में तेरे बाबा ने कभी 2 खाने नहीं खाए, बेटा इनमें से एक उठा ले।
बीबी ने सोचा बाबा सारा दिन का रोजेदार है, नमक उठा लेती हूँ, बाबा शरबत से रोज अफ्तार करेगा। अली की बेटी, अली की आवाज आई, कुलसूम बेटा नमक रहने दे, शरबत उठा ले, हो सकता है कल मेरा कोई मेहमान तेरे पास आए, ये शरबत उसे पिला देना। जख्म खा कर भी जो कातिल को पिलाई शरबत, जख्म खा कर भी जो कातिल को पिलाई शरबत, जेब देता है उसे साकी कौसर होना। सारी रात इबादत होती रही, मुसल्ला इबादत पे अली बादशाह इबादत करते रहे। शाम के महल्लात में अली के कत्ल की साजिश तैयार होती रही। अशस बिन कैस कुंदी पहले खलीफा का बहनोई है, अल्लाह इस पे लानत करे। इसके घर में कुतामा और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम की मुलाकात हुई। मेरे छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दादे अली के कातिल का नाम लेके, पूरा नाम लेके लानत किया करो, ताकि लोग पता चले कि अली का कातिल कोई काफिर नहीं मुसलमान था। पूरा नाम लेके लानत किया करो। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम पे लानत बेशुमार। सारी रात अली मुसल्ले पे, कभी बतखें कह रही है मौला मस्जिद में न जाइए, कभी जंजीर दर से आवाज आ रही है मौला मस्जिद में न जाइए, कभी आसमान से आवाज आ रही है मौला हसन हुसैन को यतीम करने मस्जिद में न जाइए। आवाज आई रज़ीत बिल्लाहि रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरे, मेरे अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। अली जैसा बहादुर, अली जैसा शेर मस्जिद में दाखिल हुआ। आपका कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, अल्लाह इस पे लानत करे, ये उल्टा सोया हुआ था। मेरे इमाम ने पांव की ठोकर से जगाया, आवाज उठ तो अपने काम की तैयारी कर, मैं अपना काम करता हूँ। अली बादशाह एक मर्तबा गुलदस्ते अजान पे आके मेरे बादशाह अली ने ऊंची आवाज में कहा अल्लाहु अकबर। कूफे वालों ने अली की आखिरी अजान सुनी, अल्लाहु अकबर कहा। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम उठा, इसने अपने काम की तैयारी की। मेरा बादशाह अबू अली मुसल्ला इबादत पे आया। दूसरी रकत का पहला सजदा था, दूसरी रकत का पहला सजदा। ये बदबख्त शकी आगे बढ़ा है, इतनी जोर से तलवार का वार किया है, काबे के दो टुकड़े हो गए। काबे के दो, बात करके जुमला सुनना, काबे के दो टुकड़े हो गए। आसमान से जिब्रील के सर से ताज उतरा, आवाज आई काद कोतिल अमीर अल मोमिनीन, और का अमीर कत्ल हो गया। जब अली बादशाह के कत्ल की सदा जिब्रील ने आसमान में मुनादी की, एक मर्तबा अली की बेटी की आवाज आई, ज़ैनब आलिया की आवाज आई, अब्बास जल्दी उठ, अब्बास जिब्रील कह रहा है मोमिनों का अमीर कत्ल हो गया, और मेरे बाबे अली के अलावा मोमिनों का अमीर कोई नहीं। एक मर्तबा अली का मुसल्ला खून से तरबतर हुआ। हसन आगे बढ़ा, नमाज को मुकम्मल किया, और बाबा को साथ लेके जब घर में चले, एक मर्तबा अली जैसे गयूर के वाजी हसन, और मेरे सहाबा से कहो यहीं से वापस चले जाओ, और यहीं से वापस चले जाओ। और मेरी ज़ैनब के रोने की आवाज और मेरे सहाबा के कानों में ना पड़ जाए, और मौज अली की गैरत गवारा नहीं करती, और मेरी ज़ैनब की आवाज किसी नामहरम के कानों में पड़ जाए। मैं कहता हूँ या अली वो वक्त कैसा होगा जब शाम के बाजारों में यही ज़ैनब रो रो के कह रही थी, और मुसलमानों मुझे एक चादर दे दो। हाय हुसैन, जख्मी अली, जख्मी अली। आज 2223 की रमजान है, 4 रातें हो गई अली की बेटी सोई नहीं, 4 रातें हो गई अली की बेटियां सोई नहीं। कभी कभी अली की बेटी रो के कहती है बाबा, अब बाबा मैं तेरे सामने कभी ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ती थी। अल्लाह वसीयतें होती रही, बस आखिरी जुमला, वसीयतें होती रही। बस जब 21 का दिन आया, अली बादशाह की आवाज आई, हसन जी बाबा मेरे सामने आ। सारी औलाद का हाथ पकड़ा, हसन के हाथ में दिया, आवाज हुसैन मेरे पास आ। हुसैन से करीब आए, हुसैन का हाथ पकड़ के, हुसैन का हाथ पकड़ के जुमला कहने लगा हूँ। मैं अपनी बहनों बेटियों के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। हुसैन का हाथ पकड़ा, आवाज है बिनती ज़ैनब अलैया अलैया, और मेरी ज़ैनब करीब आ। अली की बेटी करीब आई, हुसैन का हाथ पकड़ के ज़ैनब के हाथ में दिया, आवाज है ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अब जो समझ गए हम मातम कर लेना, और ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना। अली की बेटी की चीख निकली, आवाज है बाबा ये क्या हुआ? बाबा बेटियों को बेटों के हवाले करते हैं, बाबा आज हुसैन का हाथ
پکڑ کے میرے ہاتھ میں کیوں دے دیا؟ آواز زینب 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں حسین جا رہا ہوگا تو صرف قرآن راجہ کہے گی نامار اور میری ماں نے چکیاں پیش نامار میری ماں نے چکیاں پیس کے پھالا ہے. ایک مرتبہ حسین کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے ہاتھ میں دیا. آواز بابا ساری اولاد حسن کے حوالے حسین میرے حوالے کر رہے ہو. بابا مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ آواز یہ میرا سجاد تم کدھر ہو؟ 4 سال کا سجاد آگے بڑھا. ایک مرتبہ زینب کا ہاتھ پکڑا سجاد کے ہاتھ میں دیا. آواز سجاد اور میری زینب تیرے حوالے. سجاد تو اللہ کے حوالے. یہ جملہ کہنا تھا. آواز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. علی دنیا سے چلے گئے. علی بادشاہ کا تابوت اٹھا. علی بادشاہ کا تابوت اٹھا. تابوت لے علی بادشاہ کا تابوت لے کر ایک مرتبہ حسن حسین گھر سے باہر نکلے. آسمان سے آواز آئی قد قتل الامیر المومنین. مومنوں کا امیر مارا گیا. جیل جنازے کا ایک پایا حسن نے اٹھایا, ایک حسین نے اٹھایا, ایک عباس نے اٹھایا, ایک محمد حنفیہ نے اٹھایا. میں کہتا ہوں یا علی بڑے خوش نصیب ہے آپ کا جنازہ اٹھانے والے اور بیٹے موجود ہیں. ہائے غربت حسین ابن علی کی, اور جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ماتم علی, ماتم امیر المومنین, ماتم علی. ہائے علی